ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، یہ نجوا کر رہا ہے مخالفت میں، سازشیں، سرگوشیاں بھڑکا رہا لوگوں کو، دیکھو جی یہ کر دیا، یہ کر دیا، اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا۔ غزوہ حنین میں ہوا، غزوہ حنین میں چونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر حنین میں، مال و غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے، جسے تالیف قلب کہتے ہیں، زیادہ مال دے دیا، اس پر لوگوں نے شور مچا دیا۔ دیکھو جی جب کڑے وقت تھے، مشکل وقت تھے تو ہم، اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتے دار یاد آ گئے۔ مکے والے ظاہر بات ہے رشتے دار تو تھے، بات تو غلط نہیں ہے، قبیلہ تھا قریش کا۔ تو یہ 100 طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ، یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور لوٹنے کی۔ یہ آج بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا۔ یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے، حضور کا فرمان، حضور کی سنت سورس ہے، اسی طرح اجتہاد وہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ اجماع کس شے کا نام ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک، صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے۔ تب اس آیت پر آ کر 301ویں مرتبہ پھر نگاہ جمی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اوتھینٹسٹی۔